الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، پہلی امتیں جن کاموں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہی خوفناک کام کسی بھی امت کا فرقوں میں بٹ جانا ہے۔ ٹولیاں بن جانا، گروہ بن جانا، گروہ بن جانا، تقسیم ہوتے رہنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے امتوں کے مٹ جانے کا۔ اور یہ صرف مذہب کی حد تک نہیں، ایک گھر میں بھی اگر تقسیم ہو جائے، کسی کی رائے کوئی، کسی کی رائے کوئی، تو اس گھر کو بھی بکھرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ انتہائی افسوس والی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ بھی تباہی اور بربادی کے اسی راستے پر چل رہی ہے۔ فرقوں کا شمار ہی ناممکن ہو گیا ہے، اتنے فرقے بن گئے۔ ہر علاقے کا الگ فرقہ اور فرقے کے اندر فرقہ۔ اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو ہر ایک کا الگ فرقہ۔ اور پھر اسی فرقہ واریت کی سزا یہ مل رہی ہے امت کو کہ اس کو بے دردی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ مظلوم بھی یہ ہے اور بولنے کی اجازت بھی نہیں، احتجاج کا بھی حق نہیں۔ قرآن حکیم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ راز کی باتیں بتائی ہیں کہ جو عام انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا کہ لا تنازعوا فتفشلوا، کہ مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہ کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے جھگڑے کا؟ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اب جھگڑے کا لنک نکالے بزدلی کے ساتھ تو انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا کہ اگر تم نے جھگڑا کیا تو یہ نتیجہ لازمی نکلے گا کہ تم بزدل ہو جاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا روب اور دبدبا جاتا رہے گا۔ عالم کفر پر آج مسلمانوں کا کوئی خوف نہیں ہے،
کوئی روب نہیں کفر پر، جہاں جس کو مرضی وہ چاہتا ہے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تو قرآن نے ہماری رہنمائی کی کہ اس کا سبب آپس کی لڑائی، تنازعات، جھگڑے اور فرقہ واریت، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ کے قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے، اشاروں میں نہیں، کنایوں میں نہیں، راز و نیاز میں نہیں، صاف فرمایا کہ لا تفرقوا، یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ لیکن آج شمار ممکن نہیں فرقوں کا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقہ واریت، کوئی حلال و حرام کا اختلاف ہو تو چلو پھر بھی ماننے میں آتا ہے، جائز ناجائز کا کوئی جھگڑا ہو جائے پھر بھی کوئی عقل میں آتی ہے بات کہ جھگڑنا چاہیے، مستحبات پر فرقے بنے ہوئے کہ یہ چیز مستحب ہے یا نہیں۔ یہ امامہ پگڑی، اس کے رنگوں میں فرقے کہ یہ رنگ ہے اور یہ نہیں ہے، جس نے یہ نہیں پہنا پھر فتوے بھی ہیں کہ اس کی خیر نہیں۔ اور فرقہ واریت کی انتہا یہ ہے کہ امامہ شریف کے جو بل ہوتے ہیں، بل، ان پہ جھگڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایسے کر کے باندھو تو تم مسلمان ہو، اور کوئی کہتا ہے ایسے ترچھا سا کر کے باندھو تو پھر مسلمان ہو، اور اس پہ اتنی سختی ہے کہ جو سیدھا بل دیتے ہیں وہ ترچھے بل والوں کو سکھ تک کہتے ہیں، یعنی اسلام سے ہی ان کو نکال رہے ہیں۔ کیا بنیاد ہے؟ کہ امامہ کے بل صحیح نہیں دیے۔ اس ایک کام کی وجہ سے ویڈیوز موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ امامہ تو پھر بھی سنت ہے، وہ کام جو دین کا حصہ ہی نہیں، نہ اللہ کے قرآن نے کہا، نہ سچے نبی کے سہنے فرمان میں آئی، اپنے پاس سے پہلے دین کا حصہ بناتے ہیں اور پھر نہ کرنے والوں کو کافر اور گستاخ اور منکر کے فتوے۔ یعنی دین کی باتوں میں تو اختلاف پھر بھی کچھ سمجھ آتا ہے، ایک کام دین کا حصہ ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں اس کام کی، اس پہ بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ تو یہ فرقہ واریت مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچا رہی ہے، اتنا کوئی اور چیز نقصان نہیں پہنچا رہی، اور اسی وجہ سے اللہ کے قرآن نے اس کو پوری اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اور قرآن حکیم کے کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا کہ ایسا نہ کرنا۔ یہ سورہ شورى کی آیات ہم آج پڑھیں گے کچھ، اور قرآن حکیم کے ایک دو مقام اور بھی۔ رب العالمین نے دیکھیے اس کام کا تذکرہ بھی کیا ہے قرآن حکیم میں، اور اس سے منع بھی فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، صاف حکم
کہ مسلمانوں دین میں گروہ بندی نہ کرنا، فرقے نہ بنانا، صاف لفظوں میں۔ اور یہ فرقہ واریت کوئی جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ جو بھی فرقہ اٹھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک لفظ لے لیتا ہے، کوئی موضوع، کوئی ضعیف روایت لی، قرآن کی کسی آیت کا غلط ترجمہ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، لو جی ہم سچے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی یہ حقیقت بیان کی ہے، فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، فرقوں میں یہ نہیں بٹے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم کی بنیاد پہ کہیں سے کچھ پڑھا، فرقہ بنا لیا، جماعت بنا لی، قرآن کی آیت سمجھی نہیں، اپنی سمجھ کے مطابق اس کا مفہوم لے لیا اور چل نکلے امت کو توڑنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں جیسے سچے فرمان کو سمجھا نہیں اور چل نکلے ایک فرمان یا ایک حدیث کی بنیاد پہ پورا فرقہ بنانے۔ قرآن بتاتا ہے کیا کیوں انہوں نے، فرمایا بغیم بینہم، ساری فرقہ واریت کی بنیاد آپس کی دشمنی، ساری فرقہ واریت کی بنیاد آپس کا حسد، اپنی الگ دکان چمکانے کی فکر، اپنا الگ رنگ جمانے کی فکر نے فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ کو بھی یہ کام پسند نہیں بالکل بھی، یہ معمولی جرم نہیں کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جس کا دل چاہتا ہے بنا لیتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بھی دین کے ٹکڑے کیے اور آپس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ قرآن سنیے، فرمایا لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، جھوٹی سچی دلیلوں سے جتنا مرضی زور لگا کے اپنے فرقے کو ترقی اور فروغ دے لیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں پھر، دیکھو جی ہمارے فرقے میں اتنے لوگ آ گئے، ہمارے مسلک میں اتنے لوگ آ گئے۔ فرمایا ان سب کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، یہ ایسا معاملہ نہیں کہ دنیا میں فرقہ واریت کر کے دین کی جڑیں کھوکھلی کی اور رب نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جو کچھ یہ دین کا حشر کر رہے ہیں اللہ قیامت والے دن ان سب جاہل ملاؤں کے کرتوت ان کو دکھائے گا اور بتائے گا کہ امت کو تقسیم کیوں کیا، کس بنیاد پہ امت کو تقسیم کرتے رہے،
کس بنیاد پہ کفر اور گستاخی کے فتوے لگاتے رہے دوسروں پر، اس کا باقاعدہ فیصلہ ہونا ہے۔ اور دین کا اس سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے فرقہ واریت کو ہوا دے اور اس کو اچھالے فرقہ واریت کو، لیکن لگے ہوئے ہیں لوگ۔ تو اصل اس کا سبب کیا ہے؟ آج قرآن سے ہم نے رہنمائی یہ لینی ہے، تو قرآن حکیم اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہی سبب نظر آئے گا امت کے ٹکڑے ہونے کا۔ اور وہ سبب یہ ہے قرآن کی رہنمائی میں اللہ کی کتاب سے دور ہونا، قرآن حکیم کو اپنا فیصل اور ثالث نہ ماننا، یہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے اور فرقہ واریت کا سبب ہے کہ آج ہر دوسری تیسری کتاب کو تو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوگا جی ہم وہ مانیں گے، جو اس مولوی نے اور جاہل ملا نے لکھا ہوگا ہم وہ مانیں گے، لیکن امت اس بات پہ متفق نہیں کہ جو قرآن کہتا ہے ہم اس کو مانیں گے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کا فیصلہ سامنے آنے کے باوجود لوگ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن میں ضرور ہوگا لیکن ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، ہمارے مولوی صاحب یہ نہیں کہتے۔ حالانکہ ساری دینی لڑائی کا حل ایک ہی ہے، اور اس پہ کوئی نہیں آتا، یہ بھی میں عرض کر دوں، اور وہ حل یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو فیصل اور ثالث مانا جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو اپنا فیصل اور ثالث مانا جائے، اپنے فیصلے اللہ کے قرآن پہ چھوڑے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پہ چھوڑے جائیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے اذا تنازعتم فی شیء، عقائد اور اعمال کے کسی بھی کام میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، یہ جھگڑے ہی ہے نا فرقہ واریت میں، فردوا الی اللہ، لاؤ اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے قرآن پر۔ کون تیار ہے؟ سارے کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، ہماری برادری یوں کہتی ہے، ہمارے فرقے والے یوں کہتے ہیں۔ جتنے بھی جھگڑے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے تو ایک ہی اللہ، فردوا الی اللہ۔ ساری مذہبی لڑائیاں اللہ کا قرآن ختم کر دے گا، آؤ تو صحیح۔ یہی اصل سبب جس کی طرف آتے نہیں۔ اور یہ سورۃ شورى کا جو حصہ پڑھا اس میں دیکھیے صاف لفظ، جن کو ترجمہ قرآن کا نہیں آتا ان کو بھی سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ، جس کام میں بھی تمہارا جھگڑا ہو جائے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، دین کا حصہ ہے یا نہیں، یہی جھگڑے ہیں نا، اسی بنیاد پہ ہے۔ ویسے پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کی دکانداری کا بھی مسئلہ ہے، لیکن بظاہر اگر انہوں نے جھگڑا دین کے کسی کام کو بھی بنایا ہوا ہو سبب، تو قرآن اس کا حل پیش کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، دین کے کسی کام میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے،
قرآن کی طرف آتا کوئی نہیں. قرآن تو صاف کہنے لگا ہے. سنیے فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. کسی دنیا والے کی کتاب کوئی حوالہ کوئی تاریخ اس کا فیصلہ نہیں کرے گی. یہ دنیا والوں کی کتابوں نے تو اختلاف مچائے ہیں، اور جہاں سے فیصلہ ہونا ہے وہاں آتا کوئی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ کہ ہر دینی جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قرآن کے پاس ہے. جتنے بھی دینی اختلافات ہیں قرآن سب کا حل پیش کرتا ہے. اور یہ باتیں قرآن مجید نے خود فرمائی ہے. وہ جو مشہور آیت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہر فرقے والے پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو نیا فرقہ اٹھتا ہے وہ یہ آیت پہلے پڑھتا ہے. تو یہ اختلاف اور یہ فرقہ واریت اس کی بنیاد ہے قرآن سے دوری. قرآن کا وہ معیار اور وہ حیثیت اور وہ درجہ جو اللہ نے خود طے کیا ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ فیصل اور ثالث ہے. قرآن حکیم کو یہ درجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. وہ آیت میں بھی بحبل اللہ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. مفسرین سب نے لکھا کہ اس سے مراد بھی اللہ کا قرآن ہے. لیکن اس کے فیصلے جب ہے ہی نہیں، اس کو اپنا ثالث جب ماننا ہی نہیں، اور اس کو جب اپنا رہنما اور ہادی ماننا ہی نہیں، دوسری کتابوں کو، دوسرے حوالوں کو، تاریخ کو، تفسیر کو اور ہر ضعیف اور موضوع روایت کو مانتے چلے جانا ہے، تو نتیجہ یہی نکلنا ہے جو شروع میں عرض کیا کہ اتنے فرقے ہو گئے ہیں کہ شمار بھی ممکن نہیں. سارے فرقے ایسے کرتے ہیں، ہمارا نہ کوئی فرقہ ہے اور نہ فرقہ واریت کی کوئی دعوت ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ایک اور انداز سے یوں کہہ دوں کہ اگر سچا دیکھنا ہے اپنے آپ کو، پرکھنا ہے کسی نے، تو آ جائے جن مسائل کی بنیاد پہ ہر فرقہ دوسرے سے الگ ہے، ان مسائل کو قرآن کے سامنے لے آئیں. تو ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں، ہماری جماعت جو کچھ کہتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عقائد سے لے کے اعمال تک، فرائض سے لے کے نوافل تک، اور سنتوں سے لے کے مستحبات تک، ہمارا کوئی مسئلہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے خلاف نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو گفتگو سے احساس ہو، محسوس ہو اور اندازہ ہو کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے ضرور یہ دعوت ہے کہ جس مسئلے کی بنیاد پہ آپ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، اس مسئلے کی حیثیت قرآن سے پوچھ لی جائے. جس مسئلے کی وجہ سے آپ ہمیں درست نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے رکھ لیا جائے. اللہ کا قرآن تو کسی کی جماعت کی سائڈ نہیں نہ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں تو کسی مسلک اور فرقے کی حمایت نہیں ہے. تو فیصلہ ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ارشاد مبارک میں فرقوں کی بات کی ہے، اس میں بھی فرقہ واریت کا حل موجود ہے. جو آپ نے سنی ہے نا حدیث 72 فرقوں والی اور 73 فرقوں والی، رب العالمین صحابہ کے قبروں کو منور، مزید منور فرمائے کہ انہوں نے اسی وقت سوال کر لیا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اتنے فرقے ہونے ہیں،
تو سچے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارشاد میں فرمایا کہ سچے کی پہچان یہ ہوگی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ ان کے عقائد اور سارے اعمال اس طرح کے ہوں گے جس طرح کہ میرے اور میرے صحابہ کے ہیں۔ تو گویا اپنے عقائد اور اپنے اعمال یہ چیک کرنے کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے پیچھے ہیں یا نہیں۔ کوئی بھی عقیدہ بنایا ہے، کوئی بھی عمل اختیار کیا ہے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس وہ عقیدہ اور وہ عمل تھا؟ یہ چیک کر لیا جائے تو اس سے بالکل راستہ صاف ہو جائے گا، ہدایت صاف نظر آئے گی اور سچا اور کھرا مسئلہ سامنے نظر آئے گا۔ لیکن گفتگو آج اس مسئلے پہ کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس پہ آتا کوئی نہیں، کوئی اس کے لیے تیار نہیں، جس کا نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ فرقہ در فرقہ، فرقہ در فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جو جماعتیں بنائی گئی تھی نا، جیسے ہماری بھی جماعت ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت، ان کا بھی مقصد صرف منظم کرنا تھا، لیکن اسی کو ہیلا اور ذریعہ بنا کے اور تقسیم کا سبب بنا دیا گیا۔ تو بہرحال گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال رب العالمین کے قرآن اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنانے ضروری ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سارے کے سارے فرقے جو ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر نہیں اتریں گے وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں فرقے۔ اس لیے اپنے عقائد خوب پرکھے جائیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا ان عقائد کے پیچھے اللہ کا قرآن اور حدیث ہے؟ یہ ساری دعوت فکر ہے۔ اللہ رب العالمین امت کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو حالات کے ادراک کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس امت کی تنزلی اور زوال کے اسباب ہیں اللہ ان کو دور کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کا جو معیار اور جو درجہ ہے یہ امت اس کو سمجھنے لگے۔ کتابیں اور مولویوں کی باتیں یہ اپنے فیصلوں کے لیے معیار نہیں ہے۔ دینی جھگڑوں کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے قرآن کو فیصل مان لیا جائے، ثالث مان لیا جائے اور اس پہ فیصلے چھوڑے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ کہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں، فقہ کے مسائل ہوں، عمل کے مسائل ہوں یا عقائد کے مسائل ہوں، ہمارا کوئی مسئلہ بھی جو مسئلہ ہے ہمارا، کوئی بے عملی کسی سے ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی بد عمل ہے یا بے عمل ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو مسئلہ ہے ہمارے مسلک کا، ہمارے مذہب کا، ہماری جماعت کا، اس میں کہیں بھی قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ ہمارے سچے اور حق ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن باقی ساری امت مسلمہ کو اور سارے فرقوں کو ہماری دعوت ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ سچے ہیں تو آپ کی زبان پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، خود تو ہر بندہ ہی کہتا ہے نا میں سچا ہوں۔ آپ کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، آپ کے اعمال، آپ کے مسائل قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے تو آپ سچے ہیں۔ اللہ پاک قرآن و حدیث کے ساتھ رہنے کی، ساتھ کھڑے ہونے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔